محترم ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیشاب کو روک کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے، یا پھر اگر کوئی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تمام تر حاجتوں سے فارغ ہونے کے بعد جب نیت باندھتا ہے تو پھر اسے جو ہے کہ پیشاب لگ جاتی ہے، یا پھر جو ہے کہ ہوا خارج ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ تو انسان جو ہے کہ یہ کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے اب میں نیت باندھ لیا ہوں تو یہ رکعت جو ہے کہ مکمل کر لوں، یہ نماز مکمل کر لوں، اس کے بعد جو ہے کہ میں تمام تر ضروریات سے فارغ ہوں، اور وہ اپنے ہوے کو، اپنے گیس کو روکے رہتا ہے اور پھر اپنے پیشاب کو روکے رہتا ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے۔ تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا صحیح یا نہیں ہے، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ غور سے اس کے بارے میں سنیں کہ کیا ہے شریعت کا مسئلہ۔ دیکھیے، کوئی بھی شخص ہو اگر پیشاب کو روک کر کے نماز پڑھتا ہے یا پھر ہوا خارج ہونے کا ڈر ہے، وہ جو ہے کہ اسے زبردستی روک کر کے رکھا ہوا ہے اور نماز ایسی حالت میں پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز جو ہے کہ مکروہ تحریمی ہوگی۔ جی ہاں، چاہے وہ پیشاب روک کر کے نماز ادا کرے یا پھر ہوا کو روک کر کے نماز ادا کرے، دونوں صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اسے اپنی نماز کو دہرانی ہوگی۔ اگر وہ بعد میں اپنی نماز کو نہیں دہراتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ تو جس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو وہ کوشش یہ کرے کہ جو ہے کہ بعد میں اپنی نماز کو دہرا لے، کیونکہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور پہلے تو کوشش یہی کریں کہ ایک دم جو ہے کہ تمام تر ضروریات سے جب تک فارغ نہ ہو لے تب تک جو ہے کہ وہ وضو نہ کرے اور جو ہے کہ نیت نہ باندھے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے کہ وہ ضروریات سے فارغ نہیں ہوا ہے، اپنی حاجتوں سے فارغ نہیں ہوا ہے اور بس وضو کر کے نیت باندھ لیا ہے، پھر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ پھر وہی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، یعنی کبھی پیشاب جو ہے کہ لگنے لگتا ہے خوب تیز، تو کبھی ہوا خارج ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ جو ہے کہ ایسی صورت میں نماز ادا نہ کرے، بلکہ جو طریقہ بتایا گیا ہے نماز ادا کرنے کا کہ تمام تر حاجتوں سے فارغ ہو کر وضو بنائے پھر نماز ادا کرے، تاکہ آپ جو ہے کہ سکون سے نماز پڑھے۔ کیونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے نماز ادا کرے، جس طریقے سے نماز ادا کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔